أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی کل 32 ورسز ہم گزشتہ لیکچر میں کور کر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 33 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے اور گزشتہ لیکچر کے بالکل اختتام پہ ایک قوم کا ذکر شروع ہو رہا تھا، غالباً آیت نمبر 31 سے کہ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ تو یہاں پر ہم نے اختتام کیا تھا سبق کا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اب جس قوم کا ذکر شروع ہو رہا ہے اس کا ذکر نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو لیکچر شروع کرتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 33 اور اس کے بعد قوم کے ذکر کی طرف چلتے ہیں۔ تو رب العالمین کا ارشاد ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات، یہ قوم تھی کون سی؟ جو آیت نمبر 31 ہے نا، ثم انشأنا من بعدہم، اس قوم کے بعد یعنی قوم نوح کے بعد ہم نے پھر ایک قوم پیدا فرمائی، ٹھیک ہے، قرنن آخرین، دوسری بستی۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ علماء لیتے ہیں کہ یہاں پر اگرچہ نام موجود نہیں ہے قوم کا، لیکن اس سے مراد قوم عاد ہے، عاد اولی ہے، یا قوم عاد ثانی کی بات ہو رہی ہے، یعنی عاد اولی یا عاد ثانی۔ عاد ثانی سے مراد قوم سمود ہے، ٹھیک ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں مراد وہی قوم کا ذکر آ رہا ہے جو قوم نوح کے بعد کی ہیں، اور یہاں پر کیا ان کی جو حالات ہیں، ان کی زندگی کے کیا حالات تھے، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، وہی ذکر کیا گیا کہ ان پہ بھی رسولوں کو مبعوث کیا گیا، اور پھر انہوں نے کیا حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی بالکل وہی دعوت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنائی، جو طریقہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، جو الفاظ تھے، وحدانیت کی طرف بلایا جا رہا تھا، ویسے ہی ان قوم پر جو انبیاء کو رب العالمین نے مبعوث فرمایا انہوں نے بھی یوں ہی تبلیغ کی، اور قوم کے رئیسوں کا وہی رد عمل ہے جو قوم نوح کے رئیسوں کا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ ہم نے اس آیت کے بالکل آغاز سے پڑھا، وقال الملأ، قوم کے سرداروں نے کیا رپلائی کیا۔ کون سی قوم؟ من قومہ الذین کفروا، جو کافر قوم تھی، اور ان کا عقیدہ کیا تھا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، وہ جھٹلانے والے تھے قیامت کے دن کی ملاقات کو۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی کو وہ خوشحال سمجھتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے اپنے وہ نبی جو ان کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اس کو کہتے تھے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یعنی یہ ہماری سرداری، ہماری جاہ و جلالت کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے جو برسوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں قوموں پر، لہٰذا یہ تو ہم جیسا یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، وہی کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، وہی پیتا ہے جو ہم پیتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور ان کا بھی کیا آرگیومنٹ تھا، قوم کے سردار جو اپنی قوم سے مخاطب ہوئے انہوں نے کہا کہ لَئِنْ أَطَعْتُمْ، اگر تم نے اطاعت کی، بَشَرًا مِثْلَكُمْ، جو تمہارے ہی جیسا ایک عام انسان ہے، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تم اس وقت خسارہ پانے والے میں سے ہو جاؤ، تم نقصان اٹھاؤ گے، تم اپنی یہ ساری جو تمہاری جارہ داری ہے اس سے محروم ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور وَكُنْتُمْ تُرَابًا، تم مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا تمہیں دوبارہ قبروں سے مخرجون مطلب قبروں سے نکالا جائے گا، کیا تمہیں پھر سے اٹھایا جائے گا،
اب یہاں بہت سے پوائنٹس ریز ہوتے ہیں. سب سے پہلے کہ دور حاضر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی شان کریمی، ان کی شان محبوبیت، رب العالمین نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یہ بھی باتیں چھپائی جا رہی ہیں. دور حاضر میں یہ ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عام بشر کہتا ہے. وہ بس اتنی ہی اہمیت دیتا ہے علیہ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے اس قرآن پر امپلیمنٹیشن دینے کے لیے، یا اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو اللہ کا پیغام تھا، دیٹس آل. لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی یہی روش اختیار کی تھی. اپنے نبی کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ تو ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، وہ تو ہماری طرح ہی رہتا ہے، کیا ہم اس کی باتوں میں آ جائیں جو ہم جیسا انسان ہے. لہٰذا آج کے دور میں بھی اور ہمیشہ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں کہ وہ عام بشر ہی تھے اور وہ صرف قرآن، ان کا کام صرف قرآن ہم تک پہنچانا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو وہ سراسر دھوکے میں ہیں، سراسر گستاخی کے وہ ایک طرح سے عمل میں ہے کہ جس سے ان کو توبہ کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، افضل البشر ہیں. رب العالمین نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. ان کی سنت، ان کی حدیث کی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی دین اسلام نے قرآن پاک کی. ہاں، قرآن کریم سب سے پہلا مصدر ہے، مصدر اول ہے دین کو سمجھنے کے لیے، اور خود قرآن کو سمجھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، ان کی سنت، ان کی سیرت کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بغیر ہم قرآن تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں اس رکوع کا مطالعہ کر رہی تھی یہ ریکارڈنگ سے پہلے، تو میرے ذہن میں بار بار ان ورسز کو پڑھتے ہوئے آج کل کے دور حاضر کے وہ لوگ جو خود کو عالم دین کہتے ہیں وہ آ رہے تھے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ان کی شان کو، ان کی شان کریمی کو چھپاتے ہوئے اور ان کی شان کے خلاف پتہ نہیں کس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ جو عقیدت مندان ہیں، جن کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، ان کی محبت ہے، ان کے دلوں پر گراں گزرتے ہیں. اور یہ بھی کہ وہ آگے آنے والی جنریشن کے دل سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالنا چاہتے ہیں، یا ان کے اس طرح کے جملے یقیناً اس کا باعث بن سکتے ہیں کہ جو آنے والی جنریشن ہے ان کے دل میں ویسی تکریم، ویسی عزت، ویسا عشق مصطفیٰ نہ ہو جو ہمارے آبا کے دل میں تھا. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ عشق پہلی سیڑھی ہوتی ہے علم تک جانے کے لیے، ٹھیک ہے، پھر ادب آتا ہے. عشق اور ادب دونوں ہی نہ ہوں تو ویسا علم سراسر نقصان میں لے جاتا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں خود موجود ہے یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا. پڑھتے قرآن ہی ہیں لیکن کچھ ہدایت پا جاتے ہیں، پڑھتے قرآن ہی ہیں لیکن اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ جو اپنے دلوں کو مطہر کر کے قرآن نہیں پڑھتے، جو اپنے نفوس کو پاک کر کے قرآن نہیں پڑھتے، جو اپنے دل و دماغ سے ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی نیت کر کے قرآن پڑھتے ہیں، وہ تمام تر خسارے میں ہیں. لہٰذا عشق، محبت، ادب، اس کے بغیر علم تک نہ جایا جائے، نقصان اٹھائے گا بندہ. اور ویسے اس علم کا کرنا ہی کیا ہے جو ہمیں گستاخ بنا دے. لہٰذا سب سے پہلی بات جو یہاں پر ہمیں ملتی ہے وہ کافر سرداران اپنی قوم کی تربیت میں یہ بات ایڈ کر رہے تھے کہ یہ ہم جیسا بندہ ہے، یہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارے ہی جیسا تو انسان ہے، تم جیسا کھاتے ہو ویسا ہی وہ کھاتا ہے، تم جیسا پیتے ہو ویسا. یعنی ان کے دل میں ادب ہی پیدا نہ ہونے دیا کافر سرداروں نے. تو جس کا نتیجہ یہ کیا ہوا، انہوں نے واضح الفاظ میں، صریح الفاظ ہے قرآن میں، دیکھیں نا آیت نمبر 34 دیکھیں، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. تم اس کی اطاعت کرو گے، کیا تم اس کی پیروی کرو گے، تم تو نقصان اٹھاؤ گے، کیا یہ تمہیں. اب ان کی شان جو ایک نبی کی شان ہوتی ہے وہ نہیں بیان کی امت کے سامنے. اب سب سے برا ترین عقیدہ جو ہے، پہلے تو ان کے دل سے محبت نکالی گئی، عشق نکالا گیا، ادب نکالا گیا. اب سب سے گھٹیا ترین عقیدہ ان کے سامنے رکھا گیا. اب وہ سوال اٹھایا گیا، سوال ان کے سامنے رکھا گیا، أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. اب جو قوم ہے، جو عوام الناس ہے، اس کے دل میں نہ عشق تھا، نہ ادب تھا، نہ احترام تھا، نہ محبت تھی، فوراً یہ جملہ کلک کر گیا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے ان کے دلوں کو، دماغوں کو خالی کیا گیا اور پھر یہ جملہ ایڈ کیا گیا. اور وہ جملہ کیا تھا؟ یہ کیا تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم مر جاؤ گے تو تم مٹی ہو جاؤ گے، دوبارہ نکالے جاؤ گے. ہیہاتا ہیہاتا لما توعدون.
یہ بات عقل سے بالکل بعید ہے، یہ بات بہت دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ عربی میں ہیہات ناممکنات جب کوئی ایسی بات ہو تو اس کے لیے عربی لوگ بولتے ہیں، عرب دان بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ شخص تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ اب آگے سے وہ جواب کیا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا برین واشنگ کر رہے ہیں نا کون لوگ؟ سرداران، کافر سرداران۔ کس لیے؟ تاکہ ہماری بات کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو، اور ہمارے سوا، ہمارے باطل عقائد کے سوا کوئی اور دوسرا دین، دوسرے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، اس سے پہلے کے اقوام میں جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے، ان کی محبت ان کے دل میں راسخ نہ ہو جائے۔ تو کیا کہا، زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، ساری بات اگر آپ شروع سے سن رہے ہیں نا سینیریو، تو ذہن میں آپ کے مکمل ہو گئی ہوگی بات کی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں جو مراد ہے نا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، جو اصل زندگی ہے وہ دنیاوی ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ انسانی زندگی کے متعلق ایسا عقیدہ تھا جو ان کے ذہنوں میں پکا ہو چکا تھا، راسخ ہو چکا تھا، کہ بس یہی دنیاوی زندگی ہے جو ہم اس جہاں میں بسر کر رہے ہیں اور ہم نے کرنی، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کے باعث وہ اپنی ساری جد و جہدیں بس دنیاوی زندگی کو عیش و عشرت اور آرام دہ اور باوقار بنانے کے لیے گزار دیتے، زیادہ سے زیادہ مال اور زیادہ سے زیادہ عزت اور شہرت حاصل کرنے میں صرف کر دیتے۔ لیکن انسانی زندگی کے متعلق یہ تصور سراسر غلط تھا۔ کیوں غلط تھا؟ اس کے عقلی دلائل پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بدکار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گناہ گار ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ عزت و آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ ایگزامپلز ہمارے سامنے دنیا میں موجود ہیں۔ آپ نے میری بات سننی ہے اور آپ نے ارد گرد عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، ایسا موجود۔ اور دوسری طرف ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مخلص ہے، ٹھیک ہے، اور نوع انسانی کا سچا خیر خواہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ طرح طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک طرف گناہ گار عیش میں ہے، دوسری طرف جو نیکیوں پر زندگی گزارنے والا ہے وہ مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہے۔ تو اگر موت ہی انسانی زندگی کے قافلے کی آخری منزل ہوتی تو اس سے بڑی بے انصافی کیا اور ہو سکتی تھی کہ ایک انسان مخلص اور نیک ہے، عمر بھر کانٹوں پر رہتا ہے، اور دوسری طرف جو بدمعاش ہے، جو سفاک ہے، وہ ساری زندگی عیش و عشرت سے گزار دیتا ہے۔ ہمیں بعض اوقات انصاف نہیں مل پاتا، ہم انصاف کے متلاشی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جس کی گرفت درکار ہوتی ہے اس شخص کی گرفت نہیں کی جاتی، لیکن اینڈ کیا ہے، لاسٹ کیا ہے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے، اور صرف موت ہی فیصلہ ہوتی تو سب سے بڑی ناانصافی یہ تھی۔ لیکن رب العالمین بے انصاف نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، اس نے یوم الدین کہا اس دن کو، ٹھیک ہے۔ وہاں پر یہ بھی کہہ سکتے تھے رب العالمین مالک یوم القیامہ، قیامت کے دن کا، نہیں، یوم الدین، میں انصاف کے، میں فیصلے کے دن کا مالک ہوں اپنے آپ کو۔ پھر اپنی قرآن کو کہا کہ یہ جو کتاب ہے فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق سکھانے والی۔ تو ان ساری باتوں کا کنکلوژن یہی ہے کہ عقیدہ آخرت رکھنا، عقیدہ آخرت پر یقین رکھنا، یہ انسانی ڈیمانڈ بھی ہے، اور یہ عقل کس طرح سے اس کی گواہی دیتی ہے اس کا ہم نے آج پڑھ لیا کہ ہمیں سب کو انصاف چاہیے، ساری دنیا میں انصاف نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بے انصافی ہے، یہ بھی بے انصافی، تو بے انصافی تو مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے، ہر ملک میں ہو رہی ہے، ہر طرح سے ہو رہی ہے۔ تو انصاف کب ہوگا؟ رب العالمین وہ دن فرماتا ہے کہ جس دن لا بیع فیہ خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ہم الظالمون، یہ جو ظالمین کافرین ہیں ان سب کے سامنے وہ دن ضرور آئے گا جس دن کوئی تجارت ان کے کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ اسی عقیدے کی، اسی نظریے کی بنیاد پر نا انسان سکون سے مر جاتا ہے۔ انسان کو جب موت آتی ہے نا تو وہ ایک طرح سے مطمئن ضرور ہوتا ہے دنیا میں کہ اگر یہاں پر مجھے انصاف نہ مل سکا تو یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، میں وہاں پر تیرے پاس تیرا گریبان پکڑوں گا، وہاں پر تجھ سے پوچھوں گا جب رب العالمین کی عدالت لگی ہوگی۔ لہٰذا یہ جو
مظلومین ہیں ان کے لیے یہ عقیدہ باعث راحت ہے، اور جو ظالمین ہیں ان کے لیے بھی یہ عقیدہ کس طرح سے کہ وہ توبہ کریں، وہ رجوع کریں۔ اور یقین کیجئے کہ میں ابھی جب مثال دے رہی تھی کہ یہاں پر تو ناانصافی کر کے بچ جائے، بروز قیامت جب کسی کا گریبان پکڑے تو یقین کیجئے میرے دل میں ایک دم میں کانپی ہوں کہ کہیں ان لوگوں میں میرا شمار نہ ہو، کہ کوئی میرے تک آئے کہ میں نے اس کے ساتھ یوں کیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عدالت میں میرا کیس رکھے۔ اللہ ایسے برے وقت سے مجھے بچائے اور دنیا میں مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اس کے مطابق ہی اپنی دنیاوی زندگی جئیں، تاکہ بروز آخرت ہم اس کا ہی یہ جو بیج بو رہے ہیں اسی کا پھل کھائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب آگے پڑھ لیتے ہیں، ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین۔ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد؟ یعنی وہ کیا کہنے لگے کہ یہ وہ مرد ہے جس نے ہمیں غلط عقیدہ، یعنی قوم کے کافر سردار نبیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ یہ وہ مرد ہے جو کہ ہمیں غلط انٹروڈکشن کروا رہا ہے دین کا، ہمارے دین میں ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر قال رب انصرنی بما کذبون، نبی نے عرض کیا ہے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر یہ ہوا تو سچی چنگار نے انہیں پکڑ لیا تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کوڑا بنا دیا تو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ غثاءً کی اگر آپ تفسیر پہ جائیں نا تو روح کانپ جائے، یقین کریں۔ عرب، میں نے آپ کو کہا نا ہیہات، یہ عربی لغت کی انتہا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ناممکنات میں سے ہو تو اس کو کہا جائے۔ یہاں جو ہے نا غثاءً، اس کو امیجن کیجئے نا کہ ایک جگہ کوڑا، اجڑی ہوئی گھاس، جلی ہوئی گھاس، خراب سی زمین، بنجر سی زمین، ٹھیک ہے، بو آ رہی وہاں سے، ہر چیز کٹی لٹی پھٹی پڑی۔ رب العالمین نے اس کی مثال دی اس قوم کے ساتھ جوڑ کے کہ اس پر ایسا برا عذاب آیا کہ گو ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھی، ان کی جو زمین تھی وہ کس طرح سے خراب، برباد ہوئی، تباہ حال ہوئی۔ اور فبعدا لقوم الظالمین، تو پھر بربادی ہے، دوری ہے، رحمت سے دوری ہے، کس کے لیے؟ لقوم الظالمین۔ پھر رب العالمین نے فرمایا ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، ارے کتنی مثالیں قرآن میں ایسی ہیں جو ہمارے لیے رب العالمین تعارف کروا رہا ہے کہ دیکھو، ذرا جانو، ذرا سمجھو کہ کتنی قومیں تم سے پہلے آئیں، وہ اپنے اعمال پورے کر کے چلی گئی، تم آج ہو، تم بھی کل نہیں ہوگے، لہٰذا تمہارا ہونا اس لیے امپورٹنس کا باعث تمہارے لیے ہو کہ تم نے اپنی موجودگی میں، اپنے ہونے میں ایسے اعمال کرنے ہیں کہ تمہارے نہ ہونے میں بھی تم موجود رہو، تم باقی رہو۔ اور کئی لوگ تو زندہ رہتے ہیں لیکن زندوں میں نہیں ہوتے، اور کئی لوگ مر جاتے ہیں لیکن مرنے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو زندگی ایسے جئیں کہ مر بھی جائیں تو مرنے والوں میں نہ آپ کا شمار ہو، تو پھر نام ہمیشہ زندہ رہے، کام ہمیشہ زندہ رہے۔ رب العالمین نے فرمایا قروناً، بستیاں، پھر اس کے بعد بہت سی دوسری قومیں پیدا فرمائی، کوئی امت اپنی مدت سے پہلے نہ جاتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور انہیں داستانیں بنا ڈالا تو ایمان نہ لانے والے دور ہوں۔ اور پھر آگے قومیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، موسیٰ اور ہارون کا ذکر، فرعون کے پاس وہ جس طرح سے گئے ان کا ذکر، یہاں پر نام کے ساتھ ان نبی کا نام کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور اس کا ذکر ڈیٹیل میں ہم سورہ طٰہٰ میں پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، تو پڑھ لیتے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی روشن آیتوں، روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے، یعنی اس وقت طاقت ان کے پاس تھی، فرعون اور فرعونیوں کے پاس، کہنے لگے ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں۔ آپ پھر دیکھیں وہی بات، فَقَالُوا نُؤْمِنُ لِبَشَرَّيْنِ مِثْلِنَا، تثنیہ کا صیغہ، ٹھیک ہے، لِبَشَرَّيْنِ نسب کے ساتھ آیا، مثلنا ہمارے جیسے دو انسان، ان کی بھی وہی مینٹیلٹی تھی، اپنے نبی کے بارے میں یوں کہہ رہے تھے وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ،
انہوں نے کیا کہا ہم ان جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے حالانکہ ان کی قوم ہماری اطاعت گزار ہے. یعنی جو قبطی ہے فرعونی جو ہے وہ طاقتور تھے اور بنی اسرائیل محکوم تھے مظلوم تھے ان کے کام کرتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا تو وہ اتنے تکبر میں تھے وہ کہتے کیا یہ لوگ جو ہمارے محکوم ہیں جو ہمارے غلام ہیں ہم ان کی بات مان لیں. یہ قوم تو ہماری اطاعت گزار ہے کیا ہم ان کی اطاعت میں آ جائیں. ہاؤ کین اٹ پاسبل یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. فکذبوہما اب یہاں صیغہ تثنیہ کا آ گیا یعنی ان دونوں کو جھٹلایا گیا. فقالوا اب یہاں جمع کا صیغہ آ گیا وہ قوم کے لوگ کہنے لگے وہ قوم کے لوگ ہو گئے کانو تو ہو گئے تمام کے تمام من المہلکین ہلاک کیے جانے والوں میں سے. یعنی انہوں نے پھر جھٹلایا موسیٰ اور ہارون کو تو وہ ہو گئے ہلاک کیے جانے والوں میں سے. اور ان کو ہلاک کیسے کیا گیا پانی میں ڈبو کر. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پا جائے. اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا اور انہیں ایک بلند رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا. یہاں بہت ایک انٹرسٹڈ بات آپ کو بتاتی ہوں کہ وَجَعَلْنَا مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً دیکھیں یہاں پر حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی آیا گیا ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا اور ہم نے ابن مریم کو وَأُمَّهُ اور اس کی والدہ کو یعنی حضرت مریم کو بنایا کیا نشانی. آنا تھا آیتین یعنی دو کا ذکر ہے تو تثنیہ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ تثنیہ کے بجائے واحد استعمال کر کے آپ کی بن باپ کی ولادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور سرزمین یروشلم شام وہ بیت المقدس کے علاقے ہیں جہاں پر آپ کی رہائش تھی اور جہاں پر آپ نے ایک وقت تک قیام کیا اور امت تک تبلیغ پہنچائی. تو یہاں تک ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. آج کا رکوع نسبتاً ذرا لیتھی بھی تھا اور لیکچر بھی لمبا ہو گیا لیکن اس کو توجہ سے سنیے گا اور اس میں غور و فکر کر کے آج جہاں ہم کھڑے اپنے اعمال لے کے وہاں تک سوچ کے مراقبہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بالخیر زندگی اور موت عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.